ایک انسان کے علاوہ 17,999 مخلوقات کی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذمہ لیا ہے، اس کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے تو سبھی کی روزی اپنے ذمہ میں ہے، لیکن ایک مخلوق کے علاوہ، ایک انسان کے علاوہ 17,999 مخلوقات کوئی نوکری نہیں کرتی، روزی روٹی کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اس کی کوئی دکان نہیں ہے، اس کا کوئی ظاہری اسباب نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی ظاہری اسباب ہونے کے باوجود اس کو کھلا رہے ہیں، اس کو پلا رہے ہیں، ہے نا؟ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اسی طرح بھروسہ، یقین، توکل کرنے لگو جس طرح ایک پرندہ توکل کرتا ہے، ایک پرندہ بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی اسی طرح روزی دیں گے جس طرح پرندہ کو روزی دیا کرتے ہیں۔ پرندہ کوئی نوکری کرتا ہے، کوئی دکان ہے، کوئی بزنس ہو، انکم کا کوئی راستہ ہو، کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہاتھی ہم سے زیادہ کھاتا ہے، بھینس ہم سے زیادہ کھاتا ہے، مگر انکم کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور ہم اس سے کم کھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو اشرف المخلوقات بنایا، اور وہ لوگ تو اشرف المخلوقات نہیں ہیں۔ اشرف المخلوقات نہ ہونے کے باوجود اور ان لوگوں کے لیے یہ اعلان بھی نہیں کیا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ انسان اور جنات کے لیے کہا ہے، اور دیگر جو 18,000 مخلوقات ہیں ان کے لیے اعلان نہیں کیا گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات کو، دیگر جو مخلوقات ہیں ان کو عبادت کے لیے، جو بھی عبادت کرتی ہوں، لیکن ہمارے خدمت کے لیے پیدا کیا ہے اور ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اب سوال آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا تو ہم عبادت کسے کہیں اور عبادت کیسے کریں؟ ہم یہ عبادت کو مسجد کے اندر ہم نے بند کر رکھا ہے۔ آج مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری ہے، ہم نے عبادت کو مسجد میں بند کر رکھا۔ ہم 24 گھنٹے مسلمان ہیں، ہم اگر دکان میں ہوں تب بھی مسلمان، ہم اگر مکان میں ہوں تب بھی مسلمان، ہم اگر کھیت میں ہوں تب بھی مسلمان، اگر ہم اپنے بزنس کے لائن میں ہوں تب بھی مسلمان۔ ہر وقت ہمیں یاد رکھنا پڑے گا کہ ہم ایک مسلمان ہیں، ہمارا رہن سہن، ہماری بولی کا طریقہ، ہمارے گفتگو کا انداز، ہمارے چلنے پھرنے کا انداز، تمام کا تمام صبح سے شام تک کی زندگی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نہیں تو ہمیں مسلمان کہلانے کا کوئی حق بھی نہیں۔ یہ کوشش ہم کرتے ہیں۔ آج ہم نے ہمیشہ علماء کرام کی تقریر ہم سنتے ہیں، لیکن عمل کے میدان میں آج ہم پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ ہے ہم نے عمل کے لیے اس تقریر کو سنا ہی نہیں، عمل کے ارادے سے ہم نے اس تقریر کو نہیں سنا۔ عمل کا داعیہ جب تک پیدا نہیں ہوگا تب تک ہمارے زندگی میں انقلاب نہیں آ سکتا ہے۔ عمل کا داعیہ آج ہمارا نوجوان کدھر جا رہا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے، اس کے لیے نوجوان ہونے کی شرط نہیں ہے، اس کے لیے بوڑھا ہونے کی شرط نہیں ہے، اس کے لیے بچہ ہونے کی شرط نہیں ہے۔ کتنا بچہ بھی چلے گئے، کتنے نوجوان بھی چلے گئے، کتنے بوڑھے بھی چلے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر ایک بار میں کہہ دوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ میں دوسری طرف بھی سلام پھیرتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ آج مسلمان سب جانتا ہے، اور یہ تمام کا تمام جو فتنہ ہے نا، مسلمان آج جو ذلت و پستی میں زندگی گزار رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے وہ دنیا رأس کل خطیہ، کہ دنیا کی محبت تمام برائی کی جڑ ہے، دنیا کی محبت تمام برائی کی جڑ ہے، دنیا کی محبت تمام برائی کی جڑ ہے۔ صبح سے شام تک ایک مسلمان اٹھتا ہے، دنیا کے فکر میں لگتا ہے، رات میں پھر سوتا ہے، پھر صبح میں اٹھتا ہے، پھر دنیا کے فکر میں لگ جاتا ہے۔ وہ یہ کبھی نہیں سوچتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کس لیے کیا ہے۔ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك كالأنعام بل هم أضل۔ قرآن کہتا ہے ایسا لوگ جن کے پاس
ہیں لیکن وہ کبھی سوچتے نہیں ہیں، جن کے پاس کان ہے لیکن کبھی وہ سنتے نہیں ہیں۔